بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت یہ تسبیح پڑھو، یہ تسبیح عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ تسبیح آپ کو اللہ کا محبوب بناتی ہے، آپ کی ہر حاجت فوراً پوری کرواتی ہے۔ محترم عزیزو، آج میں آپ کو ایک ایسے وقت اور ایک ایسے وظیفے سے متعارف کروانے جا رہا ہوں جو اس کائنات میں موجود تمام خزانے، تمام راحتیں، تمام تسکینیں اور اللہ کی بے مثال رحمتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا نیند کی گہری چادر اوڑھ کر بے خبر ہو چکی ہوتی ہے، جب انسانوں کی صدائیں تھم چکی ہوتی ہیں اور ہر طرف ایک گہری خاموشی کا راج ہوتا ہے۔ لیکن یہی وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کی وہ موسلا دھار بارش برسنا شروع ہوتی ہے جسے تہجد کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے؟ وہ ہمیں کس طرح اپنی طرح بلاتا ہے۔ وہ ہمیں مجبور نہیں کرتا، وہ ہمیں صرف اشارہ کرتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت اور مستند حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے۔ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے پھر وہ ندا فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ تصور کیجئے عزیزو، وہ ذات جو تمام بادشاہوں کی بادشاہ ہے، جو زمین اور آسمان کی خالق ہے، وہ خود اپنے بندوں کو پکار رہی ہے، ان سے پوچھ رہی ہے کہ مانگو تمہیں کیا چاہیے۔ یہ وقت عام وقت نہیں ہے، یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ دنیا کی تمام رشتے، تمام بندھن اس ایک لمحے کی قربت کے سامنے ہی ہیں۔ جو شخص اس خاموشی کے عالم میں بستر چھوڑتا ہے، اپنے آرام کو اللہ کی محبت پر قربان کرتا ہے، تو وہ رب کائنات کے سامنے کھڑا ہو کر دراصل اپنی وفاداری کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی وفاداری ہے جو اس تسبیح کو وہ طاقت دیتی ہے کہ ہم اسے عرش کو ہلا دینے والی تسبیح کہتے ہیں۔ یہ عرش کو ہلا نہیں دیتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پکار، اس کی آہوزاری اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ فوراً اللہ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل اور آپ کی سچی نیت کا اعتراف ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کی رحمتوں کا وہ دروازہ آپ کے لیے کھل جائے جہاں سے صرف برکتیں، راحتیں اور مقدر بدلنے والے فیصلے جاری ہوتے ہیں؟ وہ شخص جو تہجد میں آنسو بہاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹتا۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات دیکھے جہاں انسان کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، جہاں اس کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں اور جہاں ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا، لیکن پھر ان مظلوموں اور بے کسوں نے تہجد کے اس مبارک وقت کا سہارا لیا۔ ایک بہت پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی شادی ایک ایسی جگہ طے ہوئی تھی جہاں بظاہر تمام مسائل موجود تھے، اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا، تمام راستے بند تھے۔ اس کی بوڑھی والدہ کو کسی نے یہی نصیحت کی کہ اپنی بیٹی کی قسمت کا فیصلہ تہجد کے سجدوں میں چھوڑ دو۔ اس ماں نے ایک ماہ تک مسلسل راتوں کی نیندیں قربان کی، اس آخری تہائی حصے میں رب کے سامنے اپنی بیٹی کی قسمت کے لیے گڑ گڑاتی رہی، صرف ایک تسبیح پڑھتی رہی جسے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ صرف چند ہفتوں بعد غیب سے ایسا انتظام ہوا کہ وہ تمام رکاوٹیں ایک ایک کر کے ختم ہوتی گئیں اور اللہ نے اس کی بیٹی کے لیے نہ صرف بہترین جگہ کا انتخاب کیا بلکہ اس کی تمام مالی پریشانیاں بھی دور کر دیں۔ یہ معجزہ نہیں تھا، یہ صرف تہجد کی برکت تھی، اور اسی ضدی تسبیح، معاف کیجیے گا یعنی منظور نظر تسبیح کی طاقت تھی جس نے ماں کی ہر بات اللہ سے منوا لی۔ عزیزو، تہجد صرف نماز کا نام نہیں ہے، یہ رب سے براہ راست ملاقات کا وقت ہے۔ یہ وہ ٹائم سلیکٹ ہے جو اللہ نے خاص طور پر اپنے محبوب بندوں کے لیے مختص کیا ہے۔ جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے
اسے اس وقت بستر چھوڑنا ہی پڑتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس کی ہر حاجت کو اپنی شان کریمی کے خلاف نہیں جانے دیتا۔ وہ کہتا ہے اگر میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے تو میں اسے ضرور دوں گا۔ یہ تسبیح اس محبوبیت کی کنجی ہے، یہ آپ کی دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ محترم عزیزو، ہم نے تہجد کے اس مبارک لمحے کی اہمیت کو سمجھا جب رب ذوالجلال خود آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب بندہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو اللہ اس پر انعامات کی کیسی بارش برساتا ہے، اور اس کے برعکس وہ بندہ کیسا نقصان اٹھاتا ہے جو ان انعامات سے منہ موڑ کر ناشکری کی تاریخ کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی ذات ہمیں ہمیشہ امید اور رجوع کی دعوت دیتی ہے۔ وہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنی تقدیر بدل سکیں۔ جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ عمل صرف ایک جسمانی حرکت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہماری روح کا سفر ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جو ذکر الہی سے شروع ہوتا ہے اور سیدھا رب کی بارگاہ میں ختم ہوتا ہے۔ اور ذکر الہی حیات قلب کی ضمانت، اللہ کا ذکر عزیزو روح کی غذا اور دل کی حیات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آج ہر شخص پریشان ہے، دل کا سکون ختم ہو چکا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے خالی کر لیا ہے۔ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ جو شخص دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ سوتے جاگتے ہو، چلتے پھرتے ہو، تو اس کا دل ہمیشہ زندہ، توانا اور نور سے منور رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس میں وسوسے، بے چینی اور مایوسی اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ اللہ کے ذکر کا ایک اہم حصہ نماز ہے، جو کہ مومن کی معراج ہے۔ نماز بندے کی معراج ہے اور کامیابی کی ضمانت نماز ہے۔ خصوصاً تہجد کے وقت اللہ کی طرف سے بندے کے لیے وہ خاص انعام ہے جو نہ صرف دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے بلکہ آخرت کی فلاح کی بھی کلید ہے۔ جو شخص پابندی سے نماز پڑھتا ہے اسے اللہ 4 قسم کے انعامات دیتا ہے۔ دنیا میں سکون اور رزق میں برکت، اس کی زندگی میں ایک ایسا نظم آ جاتا ہے کہ وہ غیر محسوس طریقے سے دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ باطن میں نور اور ایمان میں پختگی، اس کا چہرہ اور دل نورانی ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ فحش اور برے کاموں سے دوری، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز اس کے پڑھنے والے کو برے کاموں سے باز رکھتی ہے۔ قبولیت دعا اور محبوبیت، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کیا آپ کا یہ حال نہیں ہے کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں مگر برکت نہیں آتی؟ آپ وظائف کرتے ہیں مگر قبولیت نظر نہیں آتی؟ محترم عزیزو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے فرض میں کمی کرتے ہیں اور اپنے نفل کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب تک آپ کی 5 وقت کی نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو تب تک آپ تہجد کی برکات کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ نماز کی تکمیل ہی آپ کی دعا کو عرش تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ شکر کرنے والے اور ناشکری کرنے والے کا انجام، اللہ تعالیٰ کا انعام اور رحمت ہمیشہ شکر کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ شکر کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ناشکری کرنے والا وہ جو بڑی نعمتیں پانے کے باوجود ہمیشہ شکوہ کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے لئن شکرتم لزیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب شدید، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں 2 واضح راستے ہیں محترم عزیزو، ایک شکر کی راہ، نعمتوں میں اضافہ، اور اطمینان قلب۔ جو بندہ
ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کیا جائے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس سے غریبوں کی مدد کرو، اور اگر اللہ نے صحت دی ہے تو اسے رب کی عبادت میں لگاؤ۔ شکر کرنے والا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک دفعہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے، جسم میں شدید درد تھا، لیکن ان کی زبان پر مسلسل الحمدللہ جاری تھا۔ لوگوں نے پوچھا، بابا آپ کو اتنا درد ہو رہا ہے اور آپ شکر کر رہے ہیں؟ انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں؟ اگرچہ اس نے مجھ سے بیماری دی، لیکن میری زبان کو اپنے ذکر سے تو نہیں روکا۔ اگر اس نے جسم کو تھکا دیا تو میرے دل کو تو اپنی محبت سے بھرے رکھا ہے۔ یہ ہے شکر کرنے والے کے تمام مقام، جہاں مصیبتیں بھی رحمت بھی بدل جاتی ہے۔ نمبر 2، ناشکری کی راہ مصیبتیں اور برکات کا خاتمہ۔ اس کے برعکس ناشکری وہ تاریک راستہ ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ناشکری کرنے والے کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اسے اللہ کی دی ہوئی کوئی بھی نعمت نظر نہیں آتی۔ وہ ہمیشہ جو نہیں ملا اس پر افسوس کرتا ہے، بجائے اس کے کہ جو ملا ہے اس پر شکر کرے۔ ناشکرے لوگوں پر سب سے بڑی مصیبت یہ آتی ہے کہ ان کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ انہیں بہت سارا مال ملتا ہے مگر سکون نہیں ملتا، انہیں صحت ملتی ہے مگر خوشی نہیں ملتی۔ وہ ہمیشہ خوف، بے چینی اور تنگی کا شکار رہتے ہیں۔ ناشکری انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت کو محسوس کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ان سے شکر کا جذبہ چھین لیتا ہے، اور جب وہ ناشکری کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان پر مشکلات، آفات اور مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ناشکری کا ایک اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کی رفتار کم کر دیتا ہے۔ جب ایک شخص کو مسلسل نعمتیں مل رہی ہوں اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو وہ اللہ کی نظر میں ایک محروم شخص بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دعائیں بھی عرش تک پہنچنے میں مشکل محسوس کرتی ہیں۔ شکر، تہجد اور محبت کا مظہر۔ محترم عزیزو، اب ہم اپنے مرکزی نقطے پر واپس آتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنا دراصل اللہ کی دی ہوئی زندگی، صحت اور ایمان پر عملی شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ جب آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر سجدے کرتے ہیں تو آپ اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اے میرے رب، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے یہ موقع دیا میں سوئے ہوئے لوگوں سے زیادہ تجھے پیارا لگوں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کو اپنے محبوب بندوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے، اور ایک بار جب آپ اس محبوبیت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات، آپ کے دل سے اٹھنے والی ہر حاجت اللہ کے ہاں فوراً قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ یہ تہجد دراصل آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک وفاداری کا پختہ معاہدہ ہے، جس کے بعد آپ کی زندگی میں معجزاتی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، آپ نے اس ویڈیو میں تہجد کے مبارک وقت کی عظمت، ذکر الہی کی اہمیت اور شکر گزار بندوں پر رب کے بے پایاں انعامات کی تفصیل سنی۔ جب کوئی بندہ ان تمام روحانی مراتب کو طے کر کے رات کے اس آخری پہر میں اپنے رب کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو معجزاتی تبدیلیاں اس کی زندگی میں رونما ہوتی ہیں وہ صرف شان کریمی کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتی ہیں۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں تقدیریں بدلتی ہیں۔ محترم عزیزو، سجدہ بندے کا رب سے قربت کا وہ نقطہ ہے جہاں وہ اپنے سر کو اس جگہ پر رکھتا ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے۔ یہ بندے کی طرف سے تمام تکبر، تمام دنیاوی طاقتوں اور خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا اعلان ہے۔ آپ کا سر جھکتا ہے تو تقدیریں اٹھتی ہیں۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں کی گئی دعا فوراً عرش تک پہنچتی ہے، کیونکہ اس لمحے
بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تہجد کا سجدہ عام سجدہ نہیں ہوتا، یہ وہ سجدہ ہے جو رات کی تاریکی میں کیا جاتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، صرف آپ کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ آنسوؤں کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اللہ اس سجدے کی قدر کرتا ہے جو اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کیا گیا۔ اللہ کی شان کریمی کا معاہدہ کیا۔ آپ کو یقین ہے کہ ہمارا رب کتنا سخی اور دینے والا ہے۔ ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے بار بار مانگے تو ہم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی شان اس قدر بلند کہ وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے اگر ہم اس سے نہ مانگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سے نہ مانگا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت جب اللہ خود کو پکار رہا ہو کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، تو اس وقت نہ مانگنا اللہ کی شان کریمی سے روگردانی ہے۔ جب بندہ تہجد میں اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول کی جائے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے وہ قرض کا پہاڑ ہو، بیماری ہو، روزگار کی تنگی ہو یا اولاد کی نافرمانی ہو، یہ تمام مسائل اللہ کے ایک کن کے محتاج ہیں، اور وہ کن سب سے زیادہ مؤثر تب ہوتا ہے جب ہم اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں۔ کیسے زندگی میں روحانی تبدیلیاں آتی ہیں جب آپ اس تسلسل اور سچائی کے ساتھ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں مندرجہ ذیل روحانی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جنہیں آپ خود محسوس کریں گے۔ دل کا بدلنا، آپ کیا دل نرم ہو جائے گا، لوگوں کے لیے نفرت، کینہ اور بغض ختم ہو جائے گا۔ آپ کے اندر ایک سکون اور ٹھہراؤ آ جائے گا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ لوگوں کے دلوں میں عزت، اللہ آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اور عزت پیدا کر دے گا۔ آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ کی قدر کریں گے، کیونکہ ان کی نظر میں آپ کا مقام نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بڑھ چکا ہوگا۔ غیب سے مدد، آپ کے ہر کام میں غیب سے مدد شامل ہوگی۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی نادیدہ طاقت آپ کے کام بنا رہی ہے، راستے آسان کر رہی ہے۔ یہی وہ مدد ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں کے لیے بھیجتا ہے۔ وسوسوں سے نجات، شیطان کے وسوسے اور نفس کی برائیاں آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گی۔ تہجد کا نور آپ کے دل سے تاریکیوں کو دور کر دے گا۔ یہ تمام تاریکیاں اس لیے آتی ہیں محترم عزیزو کیونکہ آپ نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ آپ نے رات کی نیند کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا ہے، وہ کنجی جو دعا کو عرش تک پہنچاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سا عمل ہے جو اس وقت کی عظمت اور سجدے کی گہرائی کے ساتھ مل کر آپ کی حاجت کو فوراً پورا کروا دے۔ وہ کون سی تسبیح ہے جسے ہم عرش ہلا دینے والی تسبیح کہہ رہے ہیں۔ تہجد کے وقت جب بندہ یہ خاص تسبیح پڑھتا ہے تو یہ تسبیح ایک کنیکشن کا کام کرتی ہے۔ یہ آپ کی آواز کو اللہ کی توجہ تک پہنچانے کا سب سے تیز ذریعہ ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ کا اعادہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا عہد ہے جو بندہ اللہ سے کرتا ہے، اور اس عہد کی وجہ سے اللہ اس پر فوری رحم فرماتا ہے۔ یہ تسبیح تمام دعاؤں کا نچوڑ ہے، تمام فضائل کا خلاصہ ہے۔ آپ کی تمام محنت، آپ کی آنکھوں کے آنسو، آپ کی جاگی ہوئی راتیں، آپ اس تسبیح کے ساتھ مل کر ایک مکمل وظیفہ کی شکل اختیار کریں گے۔ وہ وظیفہ ایک ایسا نسخہ ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے پیارے صحابہ کو سکھایا۔ یہ وظیفہ آسان بھی ہے اور روحانی طاقت کا مرکز بھی۔ محترم عزیزو، آپ نے اس باب برکت ویڈیو کے اندر تہجد کے وقت کی عظمت، اللہ کے انعامات کی بارش اور وہ تمام روحانی تیاریاں جان لیں جو اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے ضروری ہیں۔ اب وہ انتظار کی گھڑی ختم ہوتی ہیں اور میں آپ کو وہ کیمیائی نسخہ بتانے جا رہا ہوں، وہ عرش کو ہلا دینے والی تسبیح اور اس کے مکمل عمل سے متعارف کروانے جا رہا ہوں، جس کے
کرنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کی ہر بات اللہ سے منوانے والی طاقت آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ یہ عمل محترم عزیزو تہجد کی نماز کے بعد اسی مسلح پر بیٹھ کر پورے خشوع و خضوع، یقین اور دھیان کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ یہ عمل صرف چند منٹ کا ہے مگر اس کی روحانی گہرائی صدیوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ نمبر 1، پہلا مرحلہ، دروازہ قبولیت، درود پاک۔ آپ نے سب سے پہلے نہایت دھیان کے ساتھ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے تو افضل ہے کیونکہ یہ سب سے کامل درود ہے۔ نمبر 2، دوسرا مرحلہ، رب کی تعریف، بابرکت ناموں کی تسبیح۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 2 صفاتی ناموں کو ملا کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا غنیو۔ یا ودودو کا مطلب ہے اے بہت محبت کرنے والے۔ اس نام کا ذکر آپ کو اللہ کا محبوب بناتا ہے اور آپ کے لیے مخلوق کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے بے نیاز۔ یہ نام آپ کی تمام ظاہری اور باطنی ضروریات کو پورا کرنے، آپ کی تنگ دستی اور حاجت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ 3، مرحلہ 3، عمل کی روح والی تسبیح، عرش ہلا دینے والی تسبیح۔ آپ نے یہ تسبیح نہایت عاجزی کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ کلمات محض دعا نہیں بلکہ یہ توحید کا اقرار، اللہ کی پاکی کا اعتراف اور اپنی غلطی کا اقرار ہے، یعنی ہر چیز کا اعتراف۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ یہ آپ کی دعا کو فوراً قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ نمبر 4، چوتھا مرحلہ، استغفار کی تسبیحات۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ میں اپنے رب سے تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور اسی کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ کے عمل کو تازہ، پاک اور بے عیب بنا دے گی۔ تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد آخر میں آپ نے ایک بار پھر اپنے عمل کی قبولیت کے لیے 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے وہ تمام حاجتیں مانگیں گے جو آپ کے دل میں ہیں۔ آپ کو اس وقت دل میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان اب کوئی پردہ نہیں رہا۔ اس عمل کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سچے دل سے کیا گیا وظیفہ اللہ کے عرش کو جھکا دیتا ہے، آپ کی حاجت کو اہمیت دیتا ہے اور اللہ آپ کی حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے اور آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تہجد میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ محترم عزیزو، میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اس عمل کو کم از کم 21 دن تک مسلسل کیجیے۔ یہ عمل آپ کی تقدیر بدلنے، آپ کی حاجتیں پوری کرنے اور آپ کو اللہ کا محبوب ترین بندہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ یقین اور محبت کے ساتھ کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔